عقیدہ اہل سنت عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت عطا فرمائے۔ کہہ لو آمین کہہ لو۔ گندے عقیدے تو پناہ عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت فقیراں والا ولیاں والا عقیدہ عطا فرمائے، اے دے تے پکا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ مردے ویلے بھی صحابہ اہل بیت دی محبت ساڑے زبان تے کلمہ محمدی جاری فرمائے۔ سن لو دوستو، پچھلیاں کتاباں وچ بھی یہ لکھیا سی جنتی تے ناجی فرقہ وہی ہوئے گا جڑا صحابہ اور اہل بیت دے نال پیار کرنا رہا ہے۔ صحابہ دی محبت اہل بیت تے بکواساں کرنیاں، اہل بیت دی محبت چاہ کے صحابہ تے بکواساں کرنیاں، دوویں جھوٹے دوویں سچے ادو ہون گے جدو صحابہ نال بھی پیار کرن اہل بیت نال بھی پیار کرن۔ اور یہ ذہن وچ رکھ لو، اب محرم دا مہینہ چڑھن والا ہے، اج یا کل ایک دو دنوں دے وچ، اج میرا خیال ہے 26 ہو گئی، 27 محرم دا مہینہ چڑھن والا ہے۔ سجے کھبے تانوں بڑے علم نظر آن گے، بڑے جھنڈے نظر آن گے، بڑا کچھ تینوں پٹدیاں پٹاندیاں تے جتیاں لا کے نظر آئے گا۔ یاد رکھیا جے سب علی دی محبت وچ نہیں، حقیقت دے اندر اے صحابہ کرام دا بغض اور عداوت جڑی ہے او سینے کتا کتا کے زہر کروا رہی ہے۔ انہاں لوکاں دے کول بہنا، انہاں لوکاں کول جانا، انہاں لوکاں نال تعلق رکھنا، انہاں دے نال کھانا، انہاں نال پینا، انہاں دی مجلس بہنا، انہاں نال نکاح کرنے، انہاں دے نال شادیاں خوشیاں غمیاں جنازیاں دے وچ شریک ہونا، انہاں دی مجلساں دے اندر میرے مدینے والی سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو ولا تناکحوا ولا تجالسوا، فرمایا انہاں دے نال نکاح بھی نہ کریا جے، انہاں دے کول بھی نہ جایا جے، ولا تصلوا علیہم، انہاں تے نمازاں بھی نہ پڑھیا جے، ولا تصلوا معهم، انہاں دے نال نمازاں بھی نہ پڑھیا جے۔ یاد رکھیا جے امام خفاجی نے فرمایا جیڑا انہاں دے جنازے پڑھے او بھی شیعہ دے نال دا، جیڑا نکاح کرے او بھی انہاں دے نال دا، جیڑا انہاں دی مجلساں اختیار کرے او بھی انہاں دے نال دا، او انہاں تو جدا ہوگا جیڑا آکھے گا تہاڈیاں رناں نوں ٹھوکر مار رہے ہاں، تیریاں خوراکاں نوں ٹھوکر مار رہے ہاں، تیرے یارانے نوں ٹھوکر مار رہے ہاں، تیری دوستی نوں پاسے پا رہے ہاں، سانوں تے محمد دے یار ہی کافی رے۔ آخری گل حوالہ دے دیاں، بیٹھ جاؤ مہربانی، ٹھیک ہے بہ جا بھراوا، بہ جا بہ جا، میں تینوں ہنے عرض کر دینا۔ سن لو بیلیو آخری گل، قاضی یاد مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ شفا شریف آپ فرماندے ہیں سیاتی زمان سیاتی قوم فی آخر زمان، فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی، کیا کریں گے؟ بولو ایک قوم آئے گی، یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دے، میرے صحابہ کو اگے کتیاں نوں تساں بھونکدیاں ویکھیا ہونا، کوئی ابو بکر تے بھونک رہے، کوئی عمر تے بھونک رہے، کوئی عثمان پاک تے بھونک رہے، کوئی علی تے بھونک رہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ تے بھونک رہے ہے، کوئی بھونکنے والا کتا پیر ہوئے، یاد رکھیا جائے جتے فرمان مصطفیٰ آ جائے گا تے پیر نو ٹھوکر مار دیتی جائے۔ قاضی یاد مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ شفا شریف اصل عربی، آخر میں جا کر صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں ایک باب باندھا انہوں نے، اس میں یہ حدیث لے کر آئے اور آپ نے فرمایا حضور کا فرمان، فرمایا فلا تناکحوہم، ان کی عورتوں سے تم نے نکاح نہیں کرنا، بے شک وہ بھونکنے والوں کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، کہ بولو نکاح نہیں کرنا، صحابہ کو بھونکنے والی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، بول مرو صحابہ دی محبت ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ولا تجالسوہم، ان کی مجلسیں اختیار نہیں کرنی، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھنی، جی ان کے ہاں کھڑے ہو کر نمازیں، اور آگے فرمایا فلا تصلوا علیہم، ان پر بھی نمازیں نہیں پڑھنی۔ کیا مطلب؟ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے بھی نہیں پڑھنے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اور آگے فرمایا سنو اور سنو، اپنے تعلق نبھاتے ہو، اپنے یارانے اور دوستانے قائم رکھتے ہو، کیا صحابہ کی غیرت مر گئی؟ آل بیت کی محبت تمہارے اندر ختم ہو گئی، دین کی درد ختم ہو گیا، اسلام کا پیار ختم ہو گیا، صرف لا الہ الا اللہ محض زبان کے لیے پڑھا آپ لوگوں نے۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا وَإِن مَرِضُوا، اگر بیمار ہو جائیں،
کون 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 بیمار ہو جائے؟ صحابہ کو بھونکنے والے، علی کو بھونکنے والے، عمر کو بھونکنے والے، عثمان کو بھونکنے والے، ابو بکر کو بھونکنے والے، عمر بن عاص کو بھونکنے والے، طلحہ زبیر کو بھونکنے والے، میرے پاک معاویہ کو بھونکنے والے، سب کو بھونکنے والے۔ فَإِن مَرِضُوا، اگر بیمار ہو جائیں، فَلَا تَعُودُوهُمْ، ان کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا، ان کی بولو ان کی خبر لینے بھی نہیں جانا، خبر لینے بھی نہیں جانا۔ اگر کوئی ملا کہے، اگر کوئی بیوقوف پاگل کہے، اگر کوئی عقل مارا ایرانی کیڑا کہے کہ حضور تو پڑوس میں یہودن عورت تھی اس کی عیادت کے لیے گئے، یہودی عورت تھا اس کی عیادت کے لیے، مرد تھا اس کی عیادت کے لیے گئے، تو یہودی کے لیے جا رہے ہیں اور ادھر منع فرما رہے ہیں، بول بیلیا ذرا پیانا سبحان اللہ، ادھر جا رہے، اگر کوئی تمہارے سامنے پیش کرے تو جواب لے لو، اگر کوئی کہے ادھر یہودی کی عیادت کریے اور ادھر ان لوگوں سے روکا جا رہا ہے جو کلمہ پڑھتے۔ امام ابن حجر حیثمی مکی نے السوائے کے مورکہ میں لکھا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ آج صحابہ کو بھونکنے والے یہ یہودیوں سے بدتر ہیں، عیسائیوں سے بدتر ہیں۔ بات سمجھنا میری بھائی، تو جو جملے کی قدر کرنا، ذرا محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ فرمایا یہودیوں سے بدتر ہیں، عیسائیوں سے بدتر ہیں۔ پوچھا گیا حضور یہودیوں سے بدتر کیسے، عیسائیوں سے بدتر کیسے؟ بس آخری بات آپ نے فرمایا، امام ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بھائی اصل بات یہ ہے، یہودیوں سے پوچھا جائے او یہودیوں بتاؤ تمہارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد شان والا کون ہے؟ تو یہودی کہتے ہیں موسیٰ کے حواری، موسیٰ کے، ڈٹ کے بولو موسیٰ کے حواری۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے عیسائیوں بتاؤ تمہارے نبی عیسیٰ کے آسمانوں پر چلے جانے کے بعد شان عظمت رفعت بلندیوں والا کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ کے حواری، عیسیٰ کے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ ادھر کہیں یہود، قوم یہود کہے موسیٰ کے حواری، ادھر کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ یہ اپنے حواریوں کی تعظیم اور عزت اور شان بیان کرے، یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا کتا بھونکے، پھر سمجھ لو وہ یہودی چنگے ہیں، یہ برے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی اس وجہ سے اسلام نے فرمایا ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، سلام نہیں لینا، بیٹھنا نہیں، ان کے گلاس میں پانی نہیں پینا۔ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے راستے میں کسی شیعہ نے نلکا لگوا دیا تاکہ پانی پیے گا قمر الدین سیالوی، تو یہ تو شیعوں سے بڑی نفرت رکھتا ہے، بڑی نفرت رکھتا ہے، تو بس پانی پیے گا تو ہم کہیں گے دیکھیں ہمارے نلکے سے پانی پی لیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نہیں پتا کہ یہ چشتیوں کا شہنشاہ ہے۔ یہ ہے کون جانتے ہو؟ یہ کون؟ خواجہ حسن سواق کا رنگا ہوا، پیر پٹھان کا رنگا ہوا، او قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض یافتہ۔ آپ نے فرمایا نلکے کے پاس گئے، ہاتھ لگانا چاہا، چھوڑ دیا، فرمایا ہم اس نلکے کا پانی نہیں پیئیں گے۔ کیوں نہیں پیئیں گے بھائی؟ فرمایا اس میں سے رافضی کتے شیعہ کی بدبو آتی ہے، رافضی کی بدبو آتی ہے، ویسے نلکے سے پانی نہیں پیئیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی غیرت عطا فرمائے، ان کا پیار محبت ہمارے قلوب اذہان میں فرمائے، اور ہماری مل بیٹھنا مرحوم کے حق میں بھائی محمد رفیق صاحب کے والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، آپ کا ہمارا آنا جانا، دوستوں کا ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مرحوم کے لیے بخشش کا ساز و سما بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔